توحید-sunnah.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے جو احکامات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچائے، وہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہبری کرتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، قبر میں جانے تک، زندگی کا کوئی پہلو اور حصہ ایسا نہیں ہے جس سلسلے میں قرآن اور حدیث شریف کی واضح ہدایتیں ہمیں نہ ملتی ہوں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم پڑھتے کب ہیں قرآن، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کب کرتے ہیں۔ اپنے طور سے ہم نے دین کا ایک نقشہ بنایا اور اس میں کامیابی اور ناکامیابی کا معیار ہم نے خود متعین کیا۔ نقشہ یہ بنایا کہ دینداری نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے، تلاوت کا نام ہے، ذکر کا نام ہے، اور معیار یہ بنایا کہ اپنی مرضی سے جیسے ہم پڑھیں، اللہ چاہے نہ چاہے، لیکن ہم جیسے پڑھیں گے اللہ کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ معیار ہم نے بنایا۔ رات میں نیند نہیں آئی، کھٹملوں نے ستایا، صبح ہمیں بزنس کا ایک ضروری سفر تھا، یا کسی ڈاکٹر نے کہا کہ صبح میں واکنگ کرو، چلے آ گئے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، رات کو کہیں پارٹی میں گئے ہوئے تھے، نیند تھی، تقاضا تھا، غسل واجب تھا، سو رہے۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ اذان تو اس دن بھی ہوئی تھی، پکار اس دن بھی آئی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، اور اس دن بھی نماز نیند سے بہتر تھی۔ الصلاۃ خیر من النوم کا نعرہ گونجا تھا فضاؤں میں۔ دین ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا جسے اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا۔ ہم نے دین کا نقشہ وہ بنایا ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی باتوں سے جو دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی عقل کو چھین لیتے ہیں،
اس کی سمجھ کو چھین لیتے ہیں. یہ یہود و نصارہ، عیسائیوں، کافروں، چماروں کے لباس پہننے والے، اللہ نے اسلام کا عزت کا لباس دیا. عقل ہوتی تو چماروں کا لباس پہنتے. عقل چھن گئی تو پاگلوں جیسے نہ کام کر رہے ہیں. موت کے بعد اللہ تعالی حساب و کتاب کریں گے. برائیوں پر سزا دیں گے، اعمال حسنہ پر جزا دیں گے. لیکن اللہ تعالی بہت مہربان ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، کرم فرما ہیں اللہ تعالی. اس لیے دنیا میں اللہ تبارک تعالی جھلکیاں دکھاتے ہیں. اپنے عذاب کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں، کچھ نمونے دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ بندے سدھر جائے. ان عذابات میں سب سے پہلا عذاب، جو پہلی گرفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں پر گناہ کے کرنے پر، کہ عقل پر تالا لگا دیتے ہیں. نیکیوں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ قبر میں جو جنت کی کھڑکی کھولیں گے سو کھولیں گے. حشر میں حوض کوثر کا جو پانی ملے گا سو ملے گا. عرش کا سایہ جو نصیب ہوگا انشاءاللہ ملے گا. پل صراط پر مومن بجلی کی طرح گزرے گا، جنتوں میں جائے گا، میوے کھائے گا، نہروں میں غوطہ مارے گا، ہزاروں لاکھوں حوروں سے نکاح کرے گا. وہ بات کی بات ہے. پہلا انعام دنیا میں اللہ تعالی دینداری پر جو مرحمت فرماتے ہیں، وہ سمجھ دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں اور فراست دیتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو سب سے بڑی دولت اور نعمت اللہ کا کرم اور احسان یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ دے دیتے ہیں. جتنے گناہ کے کام ہیں بے سمجھی کے کام ہیں، بے وقوفی کے کام ہیں. اگر کوئی داڑھی مونڈا ہوا ہے تو پھر اس کے عقل کے امتحان لینے کی ضرورت نہیں. چہرہ دیکھ کر کہہ دو یہ پاگلوں کا چہرہ ہے. سمجھ ہوتی تو نبی کا چہرہ نہیں بناتا، اولیاء اللہ کا چہرہ نہیں بناتا. ارے 2 گلاس ہیں، ایک گلاس میں پانی ہے، شربت ہے، اور ایک گلاس میں پیشاب ہے. آدمی کو چوائس دیا گیا، اختیار دیا گیا کہ چاہے تو آپ پیشاب پی لو، چاہے تو آپ پانی پی لو. اور وہ آدمی پیشاب پی رہا ہے تو پھر عقل کو استعمال کیوں کریں گے آپ؟ کیوں کہیں گے؟ اس کی عقل کی آزمائش اور امتحان لینے کی ضرورت کیا؟ پیالہ اٹھاتے ہی آپ کہہ دیں گے یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے. اس کو کہی جا رہی ہے بات کہ اس کے پینے سے شفا ہے، پیاس بجھے گی، یہ گندا ہے، ناپاک ہے، پی رہا ہے. ایک طرف عمر کا چہرہ، ایک طرف علی کا چہرہ، ایک طرف 1,24,000 پیغمبروں کا چہرہ، اور ایک طرف پیروں کا چہرہ، مرشدوں کا چہرہ، اولیاء اللہ کا چہرہ، اقطاب کا چہرہ، مفسروں کا چہرہ، اور دوسری طرف چماروں، دیڑوں، کافروں کا چہرہ. چہرہ دیکھ کر نہیں کہہ سکتے بے وقوف ہے. نبیوں کے چہروں کو چھوڑ کر تو چماروں کے چہروں کو اپنائے، پھر اس کے عقل کے امتحان کی ضرورت کیا ہے؟ جتنے گناہ کے کام ہیں وہ اس لیے وہ گناہ کے کام کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی عقل کو تالا لگا دیا ہے. میرے بھائی، دینداری پر عمل کریں گے، دین پر چلیں گے، اللہ تعالی عقل اور فراست نصیب کرے گا. دنیا میں سب سے زیادہ جو ہوشیار چالاک جو ہوا کرتے ہیں حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام. کیوں؟ اس لیے کہ دین میں، کائنات میں اس سے پختہ کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ڈر، تقوی جتنا نبی کو ملتا ہے کسی اور کو نہیں ملتا. اور جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اس میں اتنی ہی سمجھداری ہوگی. گناہ کرنا بے سمجھی کی دلیل ہے، گناہ کرنا بے وقوفی کی علامت ہے، گناہ کرنا پاگل پنے کی علامت ہے. جنگ بدر کے موقع پر
کافروں کے لشکر میں سے ایک سپاہی راستہ بھٹک کر حضرات صحابہ کے ہاتھ لگ گیا۔ اب دو طرف دو حریف گروپس ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کو یہ بات جاننے کا شوق ہوتا ہے کہ مخالف گروپ میں کتنے لیڈر ہیں، کتنے سپاہی ہیں اور کتنے افراد کی جماعت ہے۔ تو چنانچہ اس کافر سپاہی کو صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا، خوب مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بتلاؤ تمہارے فوجیوں کی تعداد کتنی ہے، لشکر کتنا ہے؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ 3 دن 3 رات گزر گئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام بے تحاشا پیٹ رہے، مار رہے ہیں۔ پوچھا بھائی کیوں مار رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی جماعت کا ایک سپاہی ہے، ہاتھ لگ گیا، 3 دن ہو گئے اور 3 رات ہو گئے، نہ کھانا دیا جا رہا ہے، نہ پانی دیا جا رہا ہے، اور جسے مارا جا رہا ہے، بے تحاشا پیٹا جا رہا ہے، اور زبان کھولنے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے بھائی چھوڑ دو، کیوں مار رہے ہو بیچارے کو؟ اگر نہیں بتاتا ہے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو۔ تو آپ نے اسے اپنے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر گئے، دسترخوان پر بٹھایا، اپنی ہمدردی جتائی اور کھانا کھائے۔ کھانا کھاتے کھاتے آپ نے کئی مختلف سوالات کیے۔ ان سوالات کے درمیان ایک سوال آپ نے یہ بھی کر لیا کہ بتلائیے کہ آپ کی جماعت کے لیے کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، کتنے اونٹوں کو کاٹا جاتا ہے؟ ادھر کی بات کہیں، مشرق کی، مغرب کی، شمال کی، جنوب کی، درمیان میں ایک سوال یہ بھی کر بیٹھے آپ کہ اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ تو اچانک اس کی زبان سے نکل گیا کہ 100 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرما لیا کہ اگر 100 اونٹ ذبح ہوتے ہیں تو 1000 آدمی ہیں۔ فراست اور چالاکی جتنا اللہ تعالیٰ تقوی والے کو نصیب فرماتے ہیں، متقیوں کو، اللہ تعالیٰ کسی اور کو نصیب نہیں فرماتے۔ صحابہ کرام جس سوال کے جواب کو معلوم کرنے کے لیے 3 دن اور 3 رات انہوں نے صرف کر دیا، اللہ کے حبیب پاک آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل بھر میں اسے معلوم کر لیا۔ یہ ہے فراست اور یہ ہے چالاکی۔ جو لوگ بے نمازی ہیں اور جو لوگ عیسائیوں کے طور طریقے پر چل رہے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، کافروں اور مشرکوں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، 1 نمبر کے نرے پاگل اور بے وقوف ہیں، احمق ہیں۔ اگر آپ کے سامنے اپنی لڑکی کے لیے، اپنی بہن کے لیے 2 رشتے ہوں، ایک ڈاکٹر ہے داڑھی منڈا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، بے نمازی، دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک ہے مسجد کے سامنے ٹھیلے میں موز بیچنے والا، تہجد گزار، 5 وقتہ نمازی، چہرے پر سنت، نگاہوں کی حفاظت، ان دونوں لڑکوں میں انتخاب اور چوائس کا معاملہ ہے تو آپ ووٹ ڈالیں اس جو ہے ٹھیلے والے کو جو فٹ پاتھ کے اندر موز کا کاروبار کیا کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ عقل مند ہے، یہ دیندار ہے، یہ حیادار ہے، یہ جتنی پرورش کرے گا آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن کی، وہ گدھا، وہ کتا ڈاکٹر جو جانوروں کا حلیہ اپنائے ہوئے ہے، ایک نہ ایک دن وہ اس کو ضرور تکلیف دے گا۔ اصل عقل مندی دینداری کا نام ہے، دین پر چلنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک تعالی عقل مندوں کی فراست کو بڑھا دیتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ دینداروں کی فراست اور عقل میں اضافہ فرماتے ہیں۔ جو بے دین ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو گدھوں کا، کتوں کا، چماروں کا لباس دیتے ہیں۔ ماحول آپ اپنا اسلامی بنائیں، ماحول آپ اپنا دینی بنائیں، اپنا ظاہر اسلامی بنائیں گے تو اس کا اثر باطن پر پڑا کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور حادثہ ہو جائے، چہرے میں اسلام کی علامت نہیں، لباس میں اسلام کی علامت نہیں، اس کو مسان میں ڈالا جائے یا اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور نماز جنازہ پڑھی جائے، کیا آپ نے سند
ایمان اور اسلام کی اپنے پاس رکھ رکھی ہے، نہ چہرہ اسلامی، نہ لباس اسلامی. اب کیا ہوتا ہے، وہ کافر اور چمار آپ کا پاجامہ کھول کر دیکھتا ہے اور ختنے کو دیکھ کر پہچانتا ہے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. یہاں تک ہم نوبت لے آئے اپنے آپ کی. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اتر پردیش کے ایک دیہات میں پنڈتوں سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے. کافر جو پنڈت ہوتا ہے، یہ لوگ کبھی کبھی اسلام کے داعیوں سے، علماء سے بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے اور مناظرہ کیا کرتے تھے. ایک گاؤں تھا، دیہات تھا، اسٹیج کو بنا دیا گیا. ایک طرف پنڈت اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں. کشمیر کے تھے، خوبصورت تھے، ہری پگڑی اور سبز پگڑی کا استعمال کیا کرتے تھے. آپ بے پناہ خوبصورت تھے اور محدث تھے، دیندار تھے. ایک تو دینداری کا نور ہوا کرتا ہے اور ایک تقوی کی روشنی ہوا کرتی ہے. ایک انگریز کتنا قیمتی صابن استعمال کیوں نہ کر لے، نبی کی سنت کا نور چہرے پر نہ ہونے کی وجہ سے چہرے پر نحوست ٹپکتی رہتی ہے. اور ایک مسلمان کالا کلوٹا ہے اور چہرے پر سنت رکھا ہوا ہے، وہ تہجد پڑھے اور فجر پڑھے، اس کے چہرے میں وہ روشنی آئے گی کہ دیکھنے والا محسوس کرے گا کہ چاند کی چاندنی میں وہ چمک نہیں جو تہجد گزاروں کے چہروں پر چمک آیا کرتی ہے. اور پھر علامہ انور شاہ کشمیری ظاہری اعتبار سے خوبصورت اور محدث حضرت اقدس قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مناظرے کے لیے تشریف لے گئے تو مناظرہ تو شروع بعد میں ہوا. پنڈتوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہا حضرت مناظرہ بعد میں کریں گے اور بحث بعد میں کریں گے. اگر چہروں کی بنیاد پر ایمان اور اسلام کو قبول کرنا تھا اور کسی دھرم کو چھوڑنا تھا اور کسی دھرم کو اپنانا تھا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم انور شاہ تیرا چہرہ ایسا ہے کہ تیرے چہرے کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے. آپ دیکھیں اپنے چہرے کو آئینے، کون سا چہرہ لگتا ہے آپ کا؟ مسلمانوں کا چہرہ لگتا ہے، کافروں کا چہرہ؟ چہرہ تو وہ کہ جسے دیکھ کر کافر بے تابی سے اور بے قراری سے کہہ اٹھے کہ اس چہرے کو دیکھ کر میں محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. آپ اپنا ظاہر ایسا بنائے. یہ جو داڑھی منڈانے والے چاہے لائر ہوں، جج ہوں، پروفیسر ہوں، ایک نمبر کے پاگل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی کے چہرے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے چہرے کو اپنایا ہے. جنہوں نے نبی کے لباس کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے لباس کو اپنایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں اور کوئی اس میں دو فیصلے نہیں. بلا شک و شبہ آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دین سے ہٹنے والا، نبی کی سنتوں سے بغاوت کرنے والا ایک نمبر کا پاگل اور ایک نمبر کا بے وقوف ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں جھلکیاں دکھایا کرتے ہیں. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد تھے. حضرت نے جن سے فارسی پڑھی تھی، حضرت نے فرمایا ہمارے استاد نے ہمیں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم حرام کھا لیں، زنا کر لیں، بدکاری کر لیں، جھوٹ بولیں، نمازیں چھوڑیں اور عورتوں کو بے پردہ بھیجیں، گھر میں آپ صبح شام تک ناچ گانے کے سامنے بیٹھے رہیں، سود رشوت اور حرام کے لقموں کو، جہنم کے انگاروں کو، لہو کو اور پیپ کو پیٹ میں داخل کرتے رہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. توحید-سنت.com بغیر لائسنس کے جائیں گاڑی پکڑی جائے گی، بغیر میٹر کے کرنٹ چلائیں پکڑے جائیں گے، بغیر میٹر کے پانی لے پکڑے جائیں گے. نماز کے چھوڑنے پر کوئی پکڑ نہیں، داڑھی کے منڈانے پر کوئی پکڑ نہیں، نبی کے سنتوں سے بغاوت کرنے پر کوئی پکڑ نہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف چلنے پر کوئی پکڑ نہیں. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ڈھیل کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے. اللہ کہتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ارے لوگوں، میں تو ڈھیل دیا کرتا ہوں، لیکن جب میری پکڑ آ جائے گی اور جب میں مواخذہ کرنے لگوں گا
تو تمہاری دولت تمہارا کام نہیں دے گی، تمہاری آل اولاد، تمہارے خاندان اور تمہاری حکومت اور تمہاری سلطنت تمہیں ساتھ نہیں دے گی۔ میری پکڑ سے غافل نہ ہونا، ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے۔ بغیر لائسنس کے، بغیر کندایا ادا کیے کہ آپ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے، نمازوں کو چھوڑ کر، اللہ کے دین سے ہٹ کر، نبی کی زندگی سے بغاوت کر کر میرے بھائی کیا آپ زندگی گزار سکتے ہیں؟ اگر گزار بھی رہے ہیں، اللہ کا عذاب آپ کی زندگی سے دو چار ہے، آپ اس کو نہیں معلوم کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کو بیماری کا نام دے دیا، آپ نے اس کو مقدمے کا نام دے دیا، آپ نے اس کو پرہیز کا نام دے دیا، آپ نے اس کو لڑائی کا نام دے دیا، آپ نے اس کو اختلاف کا نام دے دیا۔ یہی تو اللہ کا عذاب ہے۔ آپ دین سے ہٹ گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دنیا کا غلام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیں، انسان کی زندگی موت سے پہلے جہنم کا نمونہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے فارسی کے استاد سے ایک واقعہ سنا۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی ایسے عذابات کے نمونے انسانوں کی عبرت کے لیے دکھا دیا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا استاد محترم کہیں سمندر کے کنارے ٹہلنے کے لیے گئے، اب سمندر میں کبھی طغیانی آتی ہے، موج کبھی زیادہ آتی ہے اور کبھی کم آتی ہے۔ موجیں آئی قبرستان کے قریب میں، جو قبرستان تھا ساحل پر، وہاں تک پانی آیا اور ساری قبریں مسمار ہو گئی، لیکن فرمایا کہ ایک مردہ صحیح سالم تھا۔ اب قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مٹی کے اندر جسم تو مل جاتا ہے، روح باقی رہتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ روح سے سوال کرتے ہیں، روح کو عذاب ہوتا ہے اور روح کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ حساب و کتاب کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے بھی قبرستان کے اندر جاتے ہیں، ہڈیاں نظر آتی ہیں، ڈھانچہ گل جاتا ہے، یہ علماء خامخواہ کہتے ہیں کہ مردے کو عذاب ہو رہا ہے، مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ سو رہا ہے، لیکن نیند سے بیدار ہو کر کہتا ہے پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے اور مجھے لاک اپ میں ڈالا، مجھے ڈنڈے مارے، جوتے مارے، مجھے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا۔ آپ کہیں گے بے وقوف، میں تو کتاب پڑھ رہا تھا، اخبار پڑھ رہا تھا، تو یہیں پر لیٹا ہوا تھا۔ نہیں صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، تو جس طریقے سے دنیا میں آپ ایک سوئے ہوئے انسان کے خواب کو نہیں پہچان سکتے، اسی طریقے سے قبرستان میں قبر کو دیکھ کر مردے کی حالت کو نہیں جان سکتے۔ آپ ہڈیاں دیکھ کر کہہ دیں تو علماء جھوٹ کہتے ہیں بھئی ہمیں ڈرانے کے لیے۔ آپ نماز پڑھیں گے ہمیں کمیشن ملے گا، آپ نماز چھوڑیں گے ہماری روٹی میں کمی ہوگی، آپ جنت میں چلے جائیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کمیشن دے گا۔ اللہ جو بات کہتا ہے وہی تو بات علماء کہتے ہیں۔ قبرستان کے اندر آپ نے دیکھا اور آپ نے فیصلہ کر لیا، حدیث کی بات پر اعتبار نہیں، عذاب قبر پر بھروسہ نہیں۔ جب جائیں گے اور سانپ ڈسے گا اور بچھو ڈنک مارے گا تب پتا چلے گا کہ دنیا میں علماء جو کہا کرتے تھے وہ سچ کہا کرتے تھے۔ ایک نماز کے چھوڑنے پر دوسری نماز تک یہ سانپ جو ہے تھن مارتا رہے گا اور مردہ 70 گز زمین کے اندر دفن ہوتا رہے گا۔ آپ کہیں گے خبر کھل گئی، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، نہ عذاب دکھ رہا ہے، نہ جنت کی کھڑکی نظر آ رہی ہے، آنکھیں آپ کی کہاں ہیں جو عذاب قبر کو دیکھ سکے؟ اگر کوئی دیکھ لے گا، نہ اس کی اولاد وہ پیدا کرے گا، نہ کاروبار کرے گا، دیوانہ وار جنگلوں میں نہیں چلا جائے گا۔ اللہ نے ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، عذابات پر پردہ ڈال کر اگر کوئی عذاب کو دیکھ لے اللہ کی قسم اس کا جینا حرام ہو جائے گا۔ موت کے ذائقے کو کوئی چکھ لے، عذاب قبر کی کوئی جھلک دیکھ لے، خداوند قدوس کے جہنم کی کیفیت کو ادنا طور پر دیکھ لے، ہمارے دلوں میں ڈر نہیں، یقین نہیں، ہم سوچتے ہیں یہ باتیں علماء نے کہہ دی، ہم نے سن لی، مسجد تک اس کو تالا لگا کر رکھ دیا، دل میں یقین آئے تو پھر وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب نماز پڑھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی میری آخری نماز ہے،
یہ یقین پیدا ہوگا، اللہ کی باتوں پر بھروسہ ہوگا، اعتماد ہوگا، انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ سمندر کی لہریں آئیں اور ساری قبروں کو اس نے مسمار کر دیا۔ ایک قبر کے اندر ایک لاشا رکھا ہوا ہے اور پیشانی پر ایک بچھو بیٹھا ہوا ہے، وقفے وقفے سے وہ ڈنک مارا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے ڈنک مارا، سارے جسم کی رنگت تبدیل ہو گئی، اودا ہو گیا جسم۔ پھر جب جسم اپنی اصلی حالت پر آتا تو پھر وہ بچھو ڈنک مارتا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دھوبی لوگ یا مچھیرے لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو ایک مچھیرے نے ایک پتھر لے کر اس بچھو پر مارا تاکہ وہ بچھو وہاں سے چلا جائے اور اس مردے کو راحت مل جائے۔ وہ اپنے طور پر کچھ بھلا سوچا ہوگا، اس نے پتھر مارا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں وہ بچھو اڑ کر آیا، اس پتھر مارنے والے کے ڈنک مارا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ ڈنک مارتا ایسے محسوس ہوتا کہ میری جسم کی رگ رگ کے اندر آگ کو بھڑکا دیا گیا۔ عذاب قبر پر یقین ہوتا تو تاڑیاں مڈاتے، نمازوں کو چھوڑتے، حرام کاری کرتے۔ کتنے قسم کے عذابات محدثین نے حدیثوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے ہمیں؟ قبر کا ڈر نہیں، حشر کا ڈر نہیں، خدا کی پکڑ کا ڈر نہیں، خدا کی جہنم کا ڈر نہیں۔ کتنے آخر ہم نڈر ہو گئے؟ کون سے جانور کا گوشت کھاتے ہیں؟ سینے میں ہم نے کیا رکھ رکھا ہے؟ آرام سے گناہ کر رہے ہیں، آرام سے نیکیاں چھوڑ رہے ہیں، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک بچھو ڈنک مارا، کہتے ہیں جسم کے رگ رگ میں آگ کو، سمندر جیسی آگ کو بھڑکا دیا گیا ہو۔ آگ ٹھنڈی ہوتی تو پھر وہ بچھو کا زہر کا اثر مجھ میں آ جاتا۔ علماء کی طرف رجوع ہوئے، کیا ماجرا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں ہم، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس نے پتھر مارا، اس کو یہ تکلیف آ گئی اور یہاں یہ برابر مارتے جا رہا ہے۔ علماء نے کہا عذاب قبر جو ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، رب کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تلاوت سے، صدقے سے، خیرات سے۔ تو چنانچہ علماء نے مشورہ دیا اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو۔ سب قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے، تلاوت کرنے لگے۔ جیسے جیسے قرآن شریف کی تلاوت ہونے لگی تو جیسے کوئی چراغ دھیرے دھیرے اپنی روشنی کو کم کر دیتا ہو، مدھیم پڑ جاتی ہو روشنی اور ایک وقت بجھ جاتی ہو، اس طریقے سے بچھو اچانک راکھ ہو گیا اور پھر اس کا وجود ختم ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی قبر کی یاد بتانے کے لیے، اپنی آخرت کو بتانے کے لیے۔ ہمیں دنیا کے معمولی سزاؤں کا ڈر ہے، جیل میں جانے کا ڈر ہے، پولیس کے ڈنڈے اور جوتوں کا ڈر ہے۔ اگر ڈر نہیں، اللہ کے عذاب کا ہمیں کوئی ڈر نہیں، ورنہ اتنا نڈر ہو کر ہم نماز چھوڑتے، اتنے نڈر ہو کر داڑیاں مڈاتے، اتنا نڈر ہو کر چماروں کا لباس پہنتے، اتنا نڈر ہو کر حرام کے لقمے اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے ہیں بندے غافل نہ ہونا، تیرے پروردگار کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ وہ نمرود کو پکڑ آتی ہے تو سر پر جوتے برسنے لگتے ہیں، فرعون پر پکڑ آتی ہے تو پانی میں پناہ کے لیے بھاگتا ہے، شداد پر پکڑ آتی ہے اللہ سے مدد مانگنے لگتا ہے، اور قارون پر پکڑ آتی ہے تو زمین کے اندر دھستا چلا جاتا ہے۔ کتنے بڑے مالدار آئے، کون سا بنگلہ ہے تیرے پاس، کون سی دولت ہے، کون سی پراپرٹی ہے، کون سا اثر و رسوخ ہے؟ فرعون سے بڑھ کر تیرے پاس اثر و رسوخ نہیں، قارون سے بڑھ کر تیرے پاس خزانہ نہیں، نمرود سے بڑھ کر تیرے پاس سلطنت نہیں۔ اتنا نڈر کیوں ہو گیا، اتنا بے خوف کیوں ہو گیا؟ ہم نے اپنے طور سے ایک خاکہ بنایا اور اس کو ہم نے دین سمجھا۔ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے،
اللہ کی صفات پر ہے، اور کہنے کو ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نفع کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی موت کا مالک نہیں، کامیابی دینا، کامیابی چھیننا، عزت دینا، ذلت دینا، لڑکیاں دینا، لڑکے دینا، بے اولاد کرنا، زندگیاں اور موت دینا اسی کا کام ہے، کاروبار دینا، کاروبار چھیننا اسی کا کام ہے۔ کہتے ہیں اللہ سے مانگنا نہیں آیا، مانگتے نہیں ہیں۔ مانگا کبھی؟ رسمی نماز پڑھی، ایک پیر شمال ایک پیر جنوب، عیسائیوں یہودیوں کی پیانٹ اور ہاف آستین اور انگریزوں کی ہیلمٹ اور ہیٹ لیے ہوئے، مانگا کبھی؟ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو اس کی ماں اس کے کیا قریب ہوگی، اس کا باپ اس کی کیا سنے گا، اس کے بڑے اس کے کیا سنیں گے۔ میرے بندے میں تیرے اتنے قریب ہو جاتا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرے شہرت سے زیادہ قریب ہو کر میں تیری بات کو سنتا ہوں۔ وہ کہتا ہے آسمان دنیا میں آ کر میں پوچھتا ہوں رات کی تاریکیوں میں، رات کی تنہائیوں میں، هل من مسترزق ارزق اللہ، کوئی رزق کا طلبگار ہے؟ میں سوال کرتا ہے تو اس کی ماں اس کے کیا قریب ہوگی، اس کا باپ اس کی کیا سنے گا، اس کے بڑے اس کے کیا سنیں گے۔ میرے بندے میں تیرے اتنے قریب ہو جاتا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرے شہرت سے زیادہ قریب ہو کر میں تیری بات کو سنتا ہوں۔ کہتا ہے آسمان دنیا میں آ کر میں پوچھتا ہوں رات کی تاریکیوں میں، رات کی تنہائیوں میں، هل من مسترزق ارزق اللہ، کوئی رزق کا طلبگار ہے؟ میں روزی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا طلبگار ہے، میں اسے شفا دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی عافیت کا بھکاری ہے، میں عافیت دینے کے لیے تیار ہوں۔ مانگنے والے کو در کو چھوڑ کر آج دنیا کے در کے لوگ کتے بنے ہوئے ہیں، جہاں سے نہیں ملتا ان دروازوں کو کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اور جہاں آنے کی امید ہے اس دروازے کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ابھی کوئی بابا نمودار ہو جائے، کوئی عامل نمودار ہو جائے، کیا نمازی کیا بے نمازی، ایمان کہاں گیا، یقین کہاں گیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کے نفع اور نقصان ہونے کا یقین کہاں گیا۔ ابھی آپ جانتے ہیں یہ ڈھونگی جو اسلم بابا جس کو بلاری سے تڑی پار کرایا گیا، نکال پھینکا گیا، قطار ہزاروں افراد جا رہے ہیں، ارے چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس کی بے پردگی کے عالم کو نہیں دیکھا، اس کے حرام کے لقموں کو نہیں دیکھا۔ ایمان کا امتحان کسی جگہ تو ہوتا ہے۔ چلے گئے، میری بیوی کی اولاد دے دو، میری صحت دے دو، میرے کاروبار میں ترقی دے دو، میرے دل اور گردوں کا آپریشن کر دو۔ اللہ کہاں گیا؟ کیوں جاتے ہو ایسے جھوٹے باباؤں کے پاس؟ اگر وہ شفا دینے والا ہوتا، نفع نقصان کا مالک ہوتا، چلے گئے، آپ نے اپنے ایمان کو کھوٹا ثابت کر دیا۔ کچھ علماء بھی گئے، ہم نے سنا، انہوں نے اپنے علم کی توہین کی، انہوں نے اپنے منصب کی توہین کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا۔ یہ دل کا آپریشن ایسے ہی ہو رہا ہے تو پھر بڑے بڑے ڈگریاں اور بڑی بڑی ہاسپٹلیں ان کو بند کر دینا چاہیے۔ اس بابا کو کہنا چاہیے کہ جتنے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ہاتھ ڈال کر دل نکال کر چربی نکال دے، گردے میں ہاتھ ڈال کر کنکریاں نکال دے۔ ڈھونگی ایک نمبر کا مکار اور فریبی ہو تو ہو، مکار ہو تو ہو، تیرے ایمان کا کیا ہوا؟ تیرے اللہ پر یقین کا کیا ہوا؟ جس چہرے پر نبی کی سنت نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، اس کے پاس جا کر شفا کا بھکاری تو بنا۔
ایک قبر کے مجاور اور قبر کے پجاری میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ اس نے مرے ہوئے مردے سے شفا کو مانگا اور تو نے ایک زندہ داڑھی منڈے بابا سے شفا کو مانگا. یہ کوئی ہونے کی چیز ہے؟ جس نے باگل کوٹ کے اندر عورتوں کی عصمت پر، عورتوں کی آبرو پر حملہ ڈالا، ان کی عزتوں کو لوٹا، اس پر مقدمے ہوئے، پولیس پکڑ کر لے گئی، 5 ماہ جیل میں رہا، تو جو پولیس کے شکنجے سے اپنے آپ کو نہ چھڑا سکا، جیل سے رہا نہ کروا سکا، تو تیری بیماری دور کر دے گا؟ تیرا ایمان اتنا گیا گزرا، تیرا اللہ پر عقیدہ اتنا گیا گزرا کہ کوئی بھی داڑھی منڈا حرامی آ جائے اور دعویٰ کرے میں دل کا آپریشن کر دوں گا، میں گردے کا آپریشن کر دوں، تو چلا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا، آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے. ایک اصول میں بتاتا ہوں، بالکل ذہن نشین کر لینا، پھر کوئی بابا تجھے دھوکہ نہ دے پائے گا، کوئی عامل تجھے راہ راست سے نہیں ہٹا پائے گا. وہ اصول یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. یہاں اگر بچے ہونے ہیں شادیاں کرنی پڑتی ہیں، یہاں پر اناج ہونا ہے، غلہ ہونا ہے، کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، اور یہاں پر توحید-سنت.com روزی پانی ہے، رزق کو پانا ہے، کاروبار کرنا پڑتا ہے، تجارت کرنا پڑتا ہے. یہ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے. کوئی آ جائے مسجد کے اندر صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے کہنے لگے پروردگار میں شادی نہیں کروں گا، میرے بچے دے دے، کہیں گے یہ دنیا کے اصول کے خلاف ہے. میں کھیتی باڑی نہیں کروں گا، مجھے غلہ دے دے. میں دکانداری نہیں کروں گا، میں ملازمت نہیں کروں گا، مجھے روپیہ دے دے. نہیں ملے گا. قیامت تک رٹ لگاتے رہیں. اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. یہاں پر جو چیزیں آتی ہے وہ چیزیں اسباب کے دائرے میں آتی ہیں. ہوا چل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے کیوں؟ کرنٹ ہے. کرنٹ کیوں ہے؟ وہاں پر پاور اسٹیشن کے اندر کرنٹ تیار کیا جا رہا ہے. دار الاسباب ہے. اگر کوئی چیز بغیر سبب کے کوئی کر کے دکھائے، جیسے کھجور کے درخت میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی سبب کے بغیر یوں ہاتھ کیا اور اس نے آپ کو کھجور دے دیا، کھجور کے درخت کے بغیر، اور اس نے یوں ہاتھ کیا اور آپ کو غلہ دے دیا، اناج دے دیا، اس کو کہتے ہیں خلاف طبع کام. یعنی دنیا میں اللہ نے عام اصول جو رکھا ہے، عام قاعدہ جو رکھا ہے، اس قاعدے سے ہٹ کر اگر کام کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خلاف طبیعت اور خلاف فطرت کام. درخت کے اندر پھول لگتا ہے، پھل لگتا ہے. اگر ایک آدمی ٹیوب لائٹ کے اندر یوں کہے کہ اس میں پھول آ جائے اور پھل آ جائے، گیہوں آ جائے اور دھان آ جائے، تو کہیں گے یہ خلاف فطرت کام کر رہا ہے. ایسا خلاف فطرت کام اگر نبی کرے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ جانتے ہیں ابو جہل نے کہا جادوگروں کی جادوگری دنیا پر چلی کرتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جادوگر نہیں ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں. اللہ کے حبیب پاک آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند کو انگلی سے نہیں کاٹا جاتا، خلاف طبع ہے. ایک مرتبہ ایک لشکر کہیں جا رہا تھا، کہیں جہاد کے لیے یا کہیں سفر میں، پانی کی کمی ہو گئی. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی. آپ نے فرمایا کچھ پانی ہو تو مجھے دو. کچھ پانی دیا گیا. آپ نے اپنی انگلیوں پر اس پانی کو رکھا. جیسے ہی رکھا ایک دم میٹھے پانی کے چشمے آپ کی انگلیوں سے نکل کر کنویں کے اندر جانے لگے. سارا لشکر سیراب ہوا، وضو کیا، غسل کیا، جانوروں کو پلایا. پانی کنویں سے آیا کرتا ہے یا چشمے سے آیا کرتا ہے. خلاف طبع انگلیوں سے آنا، یہ اگر نبی سے ہو تو اس کو کہیں گے معجزہ.
معجزہ کہیں گے، یعنی نبی نے اپنی نبوت کی علامت کو بتا کر سامنے والے کو عاجز کر دیا کہ بھئی تم نبی نہیں ہو، اگر تم نبی ہو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ اور انگلیوں سے پانی نکلوا کر بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ خلاف تباہ کوئی کام نبیوں سے کرواتے ہیں تو اس کو کہیں گے معجزہ۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کوئی کام نبیوں کے علاوہ خلاف تباہ کراتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو حکم دیا کہ وہ جائے ہوا میں اڑ کر اور پنڈت کے سر پر لگے، تو جوتا اڑا اور جا کر پنڈت کے سر پر لگا۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک مرتبہ ایک مردے کو زندہ کیا۔ مردے کو زندہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، سمندر پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا انسان کے بس کی بات نہیں، خلاف تباہ کام ہے۔ سمندر کی خاصیت یہ ہے وزندار چیزوں کو وہ اپنے اندر ڈبو لیتا ہے، لیکن خلاف تباہ اگر کوئی چیز ولیوں سے ظاہر ہو اس کو کہیں گے کرامت ہے، یعنی وہ چیز جو عام آدمی نہیں کر سکتا اگر نبی کرے تو کہیں گے معجزہ، اگر کرے ولی تو اس کو کہیں گے کرامت۔ نبی سے معجزہ اور اولیاء اللہ سے کرامت کا صدور ہوا کرتا ہے۔ اب کرنے والا خلاف طبیعت کام نہ نبی ہے اور نہ ولی کی کوئی علامت اس کے اندر موجود ہے۔ سرجری جو کی جاتی ہے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے اور سینہ چیرا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، دل پھاڑا جاتا ہے، یہ مراحل ہیں۔ اگر کوئی انسان یوں کہتا ہے میں پیپر رکھ کر ہاتھ ڈال کر میں اس کے دل کا آپریشن کروں گا، اس کے گردے کا آپریشن کروں گا، اس کے دماغ کا آپریشن کروں گا، یہ خلاف تباہ کام ہے۔ اب یہ کرنے والا نہ نبی ہے نہ ولی ہے۔ ولی اس لیے نہیں کہ چہرہ بھیڑوں چماروں کی طرح ہے، نماز کا اہتمام نہیں، پردے کا اہتمام نہیں، غیر محرم عورتیں سامنے آ رہی ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، تو اس لیے نہ یہ ولی ہے نہ یہ نبی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کام جس کو عام آدمی نہ کر سکے اور کوئی آدمی کرے جو ولی بھی نہیں اور نبی بھی نہیں، تو ایسے آدمی کو ہم جادوگر کہیں گے۔ وہ شیطان کو اپنے تابع کر کر اس قسم کی شعبدہ بازی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اس نے ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا، ہاتھ ڈالا گردے کو نکالا، کنکریوں کو نکالا، پٹلم میں بند کر دے دیا۔ یہ اگر ولی کرے تو ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ کر وہ کر رہا ہو، لیکن داڑھی منڈا نہ ولی ہوا ہے نہ قیامت تک داڑھی منڈوں کو ولایت مل سکتی ہے۔ عورتوں سے بے پردگی کرنے والوں کو نہ آج تک ولایت ملی ہے نہ قیامت تک ایسے کمینوں کو ولایت مل سکتی ہے۔ یہ شعبدہ باز ہے، شیاطین کو خبیثوں کو اپنے قبضے میں رکھ کر یہ نظر بندی کے کام کیا کرتے ہیں۔ ایک مثال ان سے کہی کہ بتائیں کہ میں دل کا پیشنٹ تھا، دل کا مریض تھا، اور اس کے پاس علاج کرنے کے بعد آج میرا دل صحیح ہو گیا، میرے گردے صحیح ہو گئے۔ ایک مثال بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ جو دنیا میں جادوگر ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان میں ایک بڑا نام ہے پی سی سرکار کا۔ اگر آپ کو ان خلاف تباہ کاموں کی بنیاد پر کسی کو ولی ماننا ہے اور کسی کو بابا ماننا ہے اور کسی سے صحت و شفا کی بھیک مانگنا ہے اور زندگی کی بھیک مانگنا ہے، تو ایک کام کریں، آپ پی سی سرکار کے مرید ہو جائیں۔ اتنا بڑا جادوگر ہے پی سی سرکار۔ ہاتھ پیر باندھ دو، آنکھوں پر پٹی باندھ دو، کہیں دور بحر عرب میں یا کسی اور سمندر میں اسے ہیلی کاپٹر سے لے جا کر ڈال دو، ہیلی کاپٹر ساحل پر آنے نہیں پائے گی، اس سے پہلے وہ وہاں پر موجود رہے گا۔ تو آپ کیا اس کو کہیں گے یہ ولی ہے؟ یہ سمندر میں ڈوبنے کے باوجود ساحل پر آ گیا۔ ابھی آپ کے بنگلور کے اندر ٹاؤن ہال کے اندر کچھ جادوگر آئے تھے، آنکھ پر پٹی باندھ کر سارے بنگلور کے اندر انہوں نے گاڑیاں چلائی تھی، تو آپ اس کو ولی مان لو گے؟ ہمارا ایمان اتنا گیا گزرا،
مسجدوں کے امام اور خطیب محرابوں پر کھڑے ہونے والے، انہوں نے جا کر اس بابا سے علاج کروایا ہے، تف ہے، لعنت ہے، ایسی سمجھ پر ہمارا اللہ پر بھروسہ کہاں گیا؟ اللہ پر یقین کہاں گیا؟ بلاری کے لوگ بے وقوف اور پاگل نہیں تھے جو اگر ایسا خیر خواہ آتا کہ لاکھوں روپے کی سرجری 250 روپے کی دوا دے کر رہا ہے، وہاں کے لوگ بے وقوف نہیں تھے، اس کو ننگے کپڑے کر نکلوا کر مار کر بھگایا تھا۔ باگل کوٹ کے اندر جا کر اس نے پناہ لی۔ لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے فلمی ہستیاں کر اس کے پاس علاج کیا کرتے ہیں۔ ارے فلمی ہستیاں ہونا کوئی عقل مندی کی دلیل؟ ایک نمبر کے گھامڑ اور بے وقوف ہے وہ۔ ایک لڑکی کو ایک مرتبہ ماں بنا کر اس کے قدم چومیں گے اور اسی لڑکی کو دوسری فلم میں اسے ایک دیہاتی لڑکی بنا کر اس کی عزت لوٹیں گے۔ بے وقوف ہے، پاگل ہے۔ کسی عالم نے آپ کو سند دی، کسی مولوی نے سند دی؟ ہمارا ایمان اتنا کھوکھلا ہے، اتنا گیا گزرا ہے، ایک بابا کے معمولی شعبدہ بازی سے ہمارا ایمان ختم ہو رہا ہے، ہمارا یقین ختم ہو رہا ہے۔ ہزاروں خواتین ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، تانتا بندھا ہوا ہے، اور داڑھی والے کیا، نمازی کیا، جماعتوں میں جانے والے کیا، اہل علم کیا، جاہل کیا، سب لگے ہوئے ہیں۔ ایک بابا کی معمولی شعبدہ بازی سے ہمارے ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے بھائی۔ یہ اس لیے ایمان کی قیمت کو ہم نے نہیں پہچانا، اس لیے قرآن اور حدیث کی باتوں کی گہرائی تک ہم نہیں گئے، اسی وجہ سے ہم نے اپنے ظاہر کو بنانے کی فکر بھی نہیں کی۔ باطن کے یقین کو کیا بنائیں گے؟ دل کے یقین اور دماغ کے اعتماد کو ہم کیا بنائیں گے؟ آج تک ہمارے لباس نہیں بدلے، ہمارا چہرہ نہیں بدلا۔ ارے عرب کے بچوں کو دودھ پیتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت تھی اور جو محبت تھی، جو تعلق تھا، آج کے بڑے بڑے پرہیزگاروں کو اس کا 100واں حصہ نصیب نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ایسی غلامی پر ہزاروں بادشاہتیں قربان، آقا کی غلامی پر دنیا کی ہزاروں بادشاہتیں قربان۔ آج کوئی الیکشن کے موقع پر دیکھیں، 20 روپے پر، 50 100 روپے پر نوجوان اپنی زندگی پیچھے لگائے ہوئے، زندہ باد مرد آباد، ووٹ دو پیچھے لگائے ہوئے، اور فخر سمجھتا ہے ان سیاسی کتوں کے پیچھے جا کر۔ علماء کے پیچھے لگو، مسجد والوں کے پیچھے لگو، نبی کے جانشینوں، نبی کے وارثوں کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھ کر پھرو، زندگی بنے گی، قبر کی زندگی بنے گی، آخرت کی زندگی بنے گی۔ ان سیاسی کتوں کے پیچھے جانے سے نہ دنیا بنے گی نہ آخرت سنورے گی۔ معمولی وقف بورڈ کا الیکشن ہوا، ایسا منظر تھا گویا کہ وائٹ ہاؤس کی ملکیت دی جا رہی ہو۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وقف بورڈ کا عہدہ پانے کے بعد ان غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، کروڑوں کی جو اوقاف ہے، ان کے نام ان میں خرد برد کریں، اپنی اولاد کو کچھ دے دیں، اپنے گھرانے والوں کو کچھ دے دیں۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کسی کونسلر کا الیکشن ہے، کسی دینی عہدے کا اور کسی اسلامی شعبے کا وقف بورڈ کا الیکشن نہیں۔ دھاندلیاں، ہر جگہ دھاندلیاں، ہر جگہ بے ایمانیاں۔ حضرت انس جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئے اور کچھ سمجھنے سمجھانے کے لائق ہوئے، آپ کے والدین نے آپ کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں بچہ رہے گا، جیسے چاہیں آپ ان کو استعمال فرمائیں۔ ماحول اور صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے۔
یہ چماروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو گے، یہ سیاسی کتوں کے ساتھ پیچھے زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگاتے رہو گے، تم بھی سیاسی کتے بن جاؤ گے۔ اللہ والوں کے ساتھ ملا کرو گے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اپنی نظام زندگی میں مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایک ٹائم آپ بنائیں، میں فلاں بزرگ سے 2 گھنٹے جا کر ملاقات کروں گا، کچھ بھی نہ ہو، نہ آپ بولیں نہ وہ کچھ کہیں، آپ بیٹھ کر آ جائیں، آپ کو بولنا نہیں پڑتا، آنکھ سے سننا نہیں پڑتا، آنکھ کے جو قریب جاتا ہے روشنی بھی مل جاتی ہے اور حرارت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ والوں کا جھوٹا مل جائے، اللہ والوں کی جوتوں کی جگہ مل جائے، بیٹھ کر آ جائیں، اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کریں۔ سنیما کے سامنے بیٹھے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے، یہ پوری بیٹری ڈسچارج ہو جائے گی ایمان کی، اور قرآن اور حدیث کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ نے روپیہ دیا، پیسہ دیا، جائیں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم ہردوئی جائیں، ایک 8 دن گزاریں، جائیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے یہاں، جائیں حضرت شیخ یونس صاحب کے یہاں، جائیں آپ حضرت مولانا طلحہ صاحب کے یہاں، ایک نظام تو بنائیں۔ اپنی روح کو خراب کرنے والے اتنے جراثیم ہیں، روح کے اندر تازگی بخشنے کا ایک نظام تو بنائے، کوئی نہیں بناتا۔ صحابہ کا ایمان ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب پاک آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب تک نہیں بیٹھتے، آپ کو جب تک نہیں دیکھ لیتے، خدا کی قسم انہیں راحت نہیں ملا کرتی تھی۔ بچوں کو وقت کیا کر دیتے، حضرت انس بن مالک کو دے دیا، بچپنے میں جب چلنے لگے بولنے لگے، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے ہی آپ کے غلام ہیں، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ اور غلام بھی کس کی؟ آقا کے۔ ایسی غلامی پر میں نے کہا ہزاروں بادشاہت قربان، کل آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کا نام فرض کیجئے نصیر احمد ہے، بھئی کون نصیر احمد کا انتقال ہو گیا، تو کوئی آپ کے جانے کے بعد یہ نہ کہے وہ نصیر احمد کاؤنسلر کے ساتھ زندہ آباد مرد آباد بولنے کو پھرتا تھا نا، یہ بات نہیں بولنا۔ وہ نصیر احمد جو مسجد کو سب سے پہلے آیا کرتا تھا اور سب سے بعد میں جایا کرتا تھا، وہ نصیر احمد جو اذان کے بعد اللہ کے قرآن کو کھول کر بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ نصیر احمد جو علماء کی عقیدت دل میں بسایا ہوا تھا، وہ نصیر احمد جو ولیوں کے جوتوں کو سیدھا کیا کرتا تھا۔ موت کے بعد ایسے نقشے کو آپ چھوڑے، ایک اچھے تاثر کو چھوڑے کہ موت کے بعد آپ کو کوئی برے نام سے یاد نہ کرے۔ وہ جو ودھان سبھا کے پاس سیڑھیوں پر بیٹھا رہتا تھا، پارکوں کے چکر لگایا کرتا تھا اور الیکشن کے موقع پر روپیہ کمایا کرتا تھا، میرے بھائی 4 دن کی زندگی ہے، اچھے نقوش چھوڑ کر چلے جائیں۔ غلامی بھی کیسی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی شفقت ایسی محبت میری ماں اور میرے باپ بھی نہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بلایا، تو مجھ سے کچھ دیر ہو گئی، تم فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اٹھ کر آئے کہ مجھے کچھ کہیں، لیکن دیکھا کہ میں کھیل کود کے اندر مشغول ہوں۔ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس ٹھیک ہے بیٹا، تم کھیل لینا، اپنا کام خود کر لوں گا۔ پوری زندگی میں ایک واقعہ تھا کہ نبی اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے کا موقع تھا، لیکن فرماتے ہیں اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا بیٹا انس کھیل لے، تیرے کھیلنے کی عمر ہے، اپنا کام خود کر لیا کروں گا۔ ایسی محبت ایسی شفقت جسے ملی ہو، فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا اور آپ کفن میں لپٹے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گیا، آقا کے چہرے کو دیکھا، وہی تر و تازگی، وہی نشاط، وہی مسکراہٹ،
وہی زندگی کے آثار چیخ کر کہا میرا مالک، میرا محبوب اور میرے آقا دنیا سے پردہ نہیں فرما سکتے. کوئی خبردار جو یوں کہے گا کہ میرے آقا مجھ سے بچھڑ چکے ہیں. لیکن زندگی کی حقیقت ایک کڑوی حقیقت تھی جسے مجھے تسلیم کرنا تھا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا، میرا ضمیر کہہ رہا تھا انس تیرا محبوب تجھ سے بچھڑ نہیں سکتا اور تو تیرے محبوب سے نہیں بچھڑ سکتا. انس فرماتے ہیں دیوانہ وار جنگلوں میں نکل گیا، مدینے کی گلیوں میں نکل گیا، چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ میرے محبوب مجھ سے جدا نہیں ہوئے. لیکن فرماتے ہیں ایک بات کو دیکھ کر مجھے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا. مدینہ منورہ کی گلیوں میں گیا، اپنی محرم عورتوں کے پاس گیا میرے محبوب کی جدائی کے تعلق سے معلومات کو حاصل کرنے کے لیے. تو چنانچہ عورتیں رو رہی ہیں اور بچے رو رہے ہیں گودوں کے اندر. میں نے پوچھا یہ بچے رو رہے ہیں، مائیں تم کیوں دودھ نہیں پلاتی، کیوں تم ان کے بھوک کو پورا نہیں کرتی، ان کے شکم کو سیر نہیں کرتی اور ان کی پیاس کو نہیں بجھاتی؟ تو ماں نے کہا اے انس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب سے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے بچوں نے ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں اس بات کو دیکھ کر میرے دل کو یقین ہوا کہ واقعتاً آج بچوں کو بھی نبی کی جدائی کا صدمہ ہو چکا ہے. تب انس فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو یقین دلایا کہ انس آج تو تیرے محبوب سے جدا ہو چکا ہے، آج سے تو یتیم ہو چکا ہے. مدینے کے بچے نبی کی جدائی پر ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینا چھوڑ دیں. میرے بھائی کون سا جگر رکھتا ہے کہ اپنے چہرے سے نبی کی داڑھی کو نکال کر پیٹ بھر کر تو کھانا کھا رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، سنتوں کے جنازے نکال رہا ہے. نبی کے چہرے کا دیدار نہ ہونے پر بچوں نے ماؤں سے دودھ پینا چھوڑ دیا. داڑیاں مڈا کر یہود و نصارہ کے لباس کو اپنا کر آج کیسے ہمت ہو رہی ہے سیر و تفریح کرنے کی اور خوشیاں منانے کی. اصل بات یہ ہے ہمارے دلوں میں ہم نے یقین کو نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا یقین نہیں اور قبر کی زندگی کا یقین نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے اسی دنیا کے اندر ہے، ومل حیات الدنیا الا لہو ولعب. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل کود کی زندگی ہے. قرآن نے کہا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اس زندگی میں دنیاوی زندگی سے دھوکے میں نہ آؤ کہ ہم نے نماز کو چھوڑا، ہم نے روزے کو چھوڑا، ہم نے داڑیاں مڈائی، ہم نے نبی کی نافرمانی کی. اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، اللہ کی پکڑ آ جائے گی. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. ہم نے دین کو یہ سمجھ لیا کہ دین مسجدوں میں نماز پڑھنے کا نام ہے اور دین قرآن شریف تلاوت ذکر کا نام ہے. میں آپ کو تفصیل سے اگلی جمعہ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہمارے معاملات، ہمارا اولاد کے ساتھ سلوک، کاروبار کے اندر معاملات، دنیاوی زندگی، بازار کی زندگی، ایک دوسرے کا لین دین جب تک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوگا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوگا، اگر ہماری دنیا غلط ہوگی تو ہمارا دین بھی درست نہیں ہو سکتا. ہمارے معاملات اگر خراب ہیں، اللہ کی قسم ہماری نمازیں، ہمارے سجدے بھی قبول نہیں. اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، نمازی سمجھتے ہیں، جنت کے راستے کے راہی اور مسافر سمجھتے ہیں، جب تک اپنے معاملات کو اور دنیاوی زندگی کو صاف نہیں کر لیتے آخرت بھی نہیں سدھرنے کی. نبی کریم آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کی صفائی کی کیا اہمیت بیان کی ہے اور کیا تاکید بیان کی ہے. انشاءاللہ اس کا بیان اگلی جمعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین واخدان الحمدللہ رب العالمین.